ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ایک دور ہمارا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ ایک دور ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کچھ بھی نہ تھے، وجود ہی کوئی نہیں۔ دوسرا دور آیا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کے پانی سے۔ اس بنانے میں ہمارا بھی نصیب تھا بن جانا۔ آدم علیہ السلام سے جو دنیا کے انسان آنا شروع ہوئے اور آج تک آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اس میں سے ایک فرد میں ہوں اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کرتا، جب چاہتا بنا دیتا۔ ہمارے چاہے بغیر ہم پر کرم فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ آپ کی امت میں آنا ایک بڑا مبارک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یہ انتخاب بلا مقابلہ ہے، کوئی ہمارے الیکشن نہیں ہوا، ہمارے لیے کوئی چناؤ میں مد مقابل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ارادے سے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھا، هو اجتباکم، ایک ایک روح کو دیکھا، جو پسند آئی اسے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جو پسند نہیں آیا اسے دوسری طرف پیدا فرما دیا۔ جیسے آپ پیٹی میں سے سیب اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو پسند آتا ہے ترازو میں ڈالتے ہیں تلوانے کے لیے، جو پسند نہیں آتا آپ اسے واپس ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں۔ اپنی پسند کا نکال کے تلوایا، جو پسند نہیں اسے واپس ٹوکری میں ڈالا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھا، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک پسند فرمایا، انہیں حضور کا امتی بنایا۔ جو اس معیار کا نہیں تھا اس کو ہٹا دیا، جو عورت، جو مرد، جو کالا کو، جو گورا، جو پسند آیا اسے هو اجتباکم اصطفینا من عبادنا، کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں میں سے منتخب کیا ہے، میں نے تمہیں چھانٹا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اتنی عالی شان اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت عطا فرما دی۔ پہلے سے اس کا ذکر آ رہا تھا، پہلی امتوں میں بھی ذکر آ رہا تھا، یا عیسیٰ انی باعث بعدک امتا، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، اور شعیہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک امت بھیجنے والا ہوں۔ وہ کیسی ہوگی؟ موحدون، مصدق، موحدون، مخلصون، مؤمنون، ایمان والے ہوں، موحدون توحید پرست ہوں، مخلصون اخلاص والے ہوں، مصدقون بما جاءت به الرسل، رسولوں کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ الہمہم التسبیح والتحمید والتہلیل فی مساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومثواہم، وہ اٹھتے بھی مجھے یاد کریں گے، بیٹھتے بھی مجھے یاد کریں گے، سوئے ہوئے مجھے یاد کریں گے، پہلو پہ لیٹ کے مجھے یاد کریں گے، کروٹ بدلتے ہوئے مجھے یاد کریں گے، اور یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اور وہ نماز میں اس طرح صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے جیسے میرے فرشتے میرے عرش کے گرد صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اختم بکتابہم الکتب، ان کی کتاب پر ساری کتابیں ختم کر دوں گا، وبدینہم الادیان، ان کے دین پر سارے دین ختم کر دوں گا، وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر ساری شریعتیں ختم کر دوں گا، اور اجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم، جو ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان سے میں خود ذاتی طور پہ انتقام لوں گا، میں ذاتی طور پر ان سے بدلہ لوں گا۔
کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، کبھی نہیں دکھائے گا. کبھی اہل ایمان کو برباد کرنے والوں کو اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ زندناتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ جائیں گے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بات غلط ہو گئی. اصل فیصلہ تو اللہ نے موت کے بعد رکھا ہے. یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی، وہ میری رضا کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے، میرے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے، اہل و عیال چھوڑیں گے، بیوی بچے چھوڑیں گے. اور وہ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے. یہ پہلی کتابوں میں اس امت کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس امت کی خبر یوں پہلے چلی آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرو، قتل کرو انہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے کہ یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے. 7 آدمیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے. ہاں تیرے بعد ایک امت آئے گی، ایک نبی آئے گا، اس کی امت اس سے بھی بڑا کوئی گناہ کرے گی تو ان کے خالی بول پر انہیں معاف کر دوں. وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جا رہی ہے. پہلی امتوں سے اس امت کو عزت بخشی. پھر قرآن پاک کنتم خیر امت شاباش، تم سب سے بہترین امت ہو. جو کنتم خیر امت میں یہ اس کا محاوراتی مفہوم آ رہا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا شاباش بڑے اچھے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو کہہ رہا ہے شاباش بڑی اچھی امت ہو، بڑی اچھی امت. اچھا ہمیں کیا لگا ہوا ہے کہ تمہیں خاص بات لگی ہوئی، وہ کیا ہے؟ اخرجت، تم گھروں سے نکال دیے گئے ہو، تم گھروں سے نکل جاتے ہو. کہاں جاتے ہو؟ للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے جاتے ہو. کون سا نفع پہنچاتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم انہیں کفر و شرک سے ہٹاتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ پہلی امتوں کو بھی اعلان کیا گیا، قرآن پاک میں بھی اس امت کے لیے اس عزت اور سرفرازی کا اعلان کیا گیا کہ بہت اعلیٰ امت ہے. یہ سب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے تو فعل اس امت پر بھی کرم فرمایا. جیسے کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا تو کمال نہیں، بادشاہی مل گئی. ہم اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوئے، ہمارا کمال نہیں، ہمارے نصیب جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر کے احسان عظیم کیا اور ایک بہت عظیم الشان ہمیں کام عطا فرمایا. ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ قرآن پاک، حدیث پاک. مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا بیتا فاجمله واحسنه الا موضع لبنه في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين. آپ نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بنانے والے نے بڑا خوبصورت گھر بنایا اور اس کو بہت عالی شان بنایا. ایک کونے میں پتھر نہیں لگایا، سارا گھر مکمل پتھر کی جگہ خالی. لوگ گھر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑا عالی شان گھر ہے، پر یہاں پتھر کیوں نہیں لگایا؟ یہ پتھر لگ جاتا تو یہ گھر پورا ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا سنو، وہ محل نبوت کا محل ہے اور وہ آخری پتھر میری ذات ہے جس پر نبوت کا محل مکمل ہوا. میں وہ آخری پتھر ہوں، میں وہ آخری نبی ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان کر کے کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، دین تمام ہو گیا۔ دو لفظ آئے ہیں، ایک کمال کا، ایک تمام۔ اکمل تو کمال سے ہے، اتمام تو تمام سے ہے۔ کمال اور تمام میں فرق ہے۔ کسی چیز کی صفتیں پوری ہوں تو اس کو کہتے ہیں کامل۔ ایک بچہ بہت نیک ہو، پاؤں سے لنگڑا ہو، اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ کسی چیز کے اجزاء پورے ہوں اور صفتیں پوری نہ ہوں تو اس کو تمام کہتے ہیں، کامل نہیں کہتے۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا خوبصورت لیکن نماز نہیں پڑھتا، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو کامل نہیں کہتے، اس کو تمام کہتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ ہیں قرآن میں، اکمل تو کامل، اتمم تو تمام۔ اکمل تو کا کیا مطلب کہ دین میں تمام صفات قیامت تک کے لیے پوری کر دی گئی ہیں، اس میں کوئی چیز اب گھٹ نہیں سکتی، اور تمام اس دین میں تمام اجزاء پورے کر دیے گئے ہیں، اب اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ کمی اور زیادتی سے پاک دین ہے، اس کے قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ پہلی قوموں پہ جو کتابیں اتریں ان کتابوں کی زبانیں ختم ہو گئیں، وہ کتابیں ختم ہو گئیں، ان کے ترجمے چلے، ترجموں کے بھی ترجمے چلے، اور اللہ نے ہمارے نبی پر خوبصورت قرآن کو اتارا، اس کے زیر زبر کی حفاظت کی، اس کے الفاظ کلمات اور حروف کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس امت میں پیدا کر کے ایک بڑا منصب دے کر، منصب کسی کام کے لیے دیا جاتا ہے، منصب ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانا ہے اور پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، رسلا مبشرین ومنذرین، نبی آئے بشارتیں سنانے، اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تمام نبیوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ میرے اوپر بھی یہی وحی اتاری گئی ہے کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا مالک ایک مالک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی پوجا کرو۔ یہ پیغام حق پوری دنیا کے انسانوں کو سنانا اور بتانا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا۔ ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کامل کیا، نبوت کا تمام کیا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور آپ پر شریعت کو مکمل فرما کر ساری امت کو کہا کہ جاؤ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرو۔ میرے بھائیو، تبلیغ کا کام ہم کوئی جماعت نہیں، جی ہم کوئی تبلیغ والے کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم کوئی کسی خاص مسلک والے نہیں، ہمارا تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم میں محبتیں باقی رہیں گی، مسلمان سے آگے جب تقسیم شروع کریں گے تو پھر ہم میں نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اختلاف انسانیت میں باقی رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس امت میں بھی رہا، رہے گا، ہے اور رہے گا۔ پچھلوں میں بھی اختلاف تھا، ہوا، ہوتا چلا آیا، آج تک ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اختلاف کے باوجود ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود، چاہے وہ اختلاف مسلک میں ہو، رائے میں ہو، اور گھر کی زندگی میں ہو، دفتر حکومت کی زندگی میں ہو، دین کے اجتہادی مسائل میں ہو، وہ اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرقہ نہ ہو جاؤ، ٹکڑے نہ ہو جاؤ، جماعت نہ بن جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کئی ہزار کا مجمع بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں، میری بات ختم ہو جائے، ان سے پوچھو کیا کہا تھا طارق جمیل نے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، حالانکہ بات ایک آدمی کے منہ سے براہ راست سنی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ کا معیار ہر ایک کا جدا جدا ہے، سوچنے کا معیار ہر ایک کا جدا جدا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی اور دوستو، اخلاق کے باوجود بھی
پورے اخلاق کے باوجود بھی اس امت میں اختلاف باقی رہے گا۔ اگر ہم مسلمان بن کے زندہ رہیں گے اور ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے، تم سب غلط میں بالکل ٹھیک، تم سارے کافر میں صرف اکیلا مسلمان، تم سارے مشرک صرف میں موحد، اگر یہ رخ ہمارا قائم ہو گیا، جو قائم ہو چکا ہے اور موجود ہے، تو نفرتیں پروان چڑھتی جائیں گی اور ایک ایسی آگ جلے گی، ایک ایسی آگ بلند ہوگی جسے 7 سمندر کا پانی نہیں بجھائے گا اور برسات کی گھنگور گھٹائیں بھی نہیں برسا سکیں گی۔ فائر بریگیڈ ساری دنیا کے مل کر بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ یہ لوگ، یہ فائر بریگیڈ آسمان کا پانی، سمندر کا پانی تو لکڑی میں لگنے والی، پیٹرول میں لگنے والی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں نفرتوں کی آگ ہڈیوں کے اندر سلگتی ہے، گوشت پوست میں جلتی ہے۔ اس آگ کو صرف اللہ کے نبی کا طریقہ اور اس کی محبت اور اس کا اتباع اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام، صرف یہ چیز ہے جو اس محبت، جو اس آگ پہ پانی ڈال سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ محبت نہ سیکھی اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے رہے اور اوروں پر پانی پھیرتے رہے تو میرے بھائیوں ہم پہلے ہی مٹ رہے ہیں، پھر اور بھی مٹتے چلے جائیں گے اور ہلاک و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ عراق میں پہلی کربلا بھی محرم میں قائم ہوئی، 61 ہجری 10 محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ پھر دوسری کربلا 656 ہجری میں جب ہلاکو خان نے بغداد سے حملہ کیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ کی تقدیر ہے، کوئی حکمت ہے۔ پھر آج کے ہلاکوں نے جب عراق پہ حملہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ محرم جب ہلاکو خان نے 1258 عیسوی اور 10 فروری کو 656 ہجری اور محرم میں مستعصم باللہ نے چابیاں ہلاکو کے حوالے کی تھیں۔ 40 دن محاصرہ جاری رہا۔ اس وقت جب ہلاکو حملے کے لیے آ رہا تھا تو شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے تھے اور مختلف مسالک کے علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے۔ وہ اس کو کہتا تم غلط، وہ اسے کہتا تم غلط، وہ اسے کہتا تم غلط، وہ اسے کہتا تم غلط۔ بڑے بڑے عمراء وہ زنا میں لگ گئے تھے، شراب میں لگ گئے تھے، گانا عام تھا اور جوا عام تھا، مال کی دوڑ تھی اور دین سے بے خبری تھی۔ ادھر اس کی فوجیں آ رہی تھیں اور ادھر عمراء اور نوجوان طبقہ زنا میں مشغول ہو چکا، شراب میں مشغول ہو چکا، اور علماء اور جو دیندار طبقہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے پر تم غلط میں ٹھیک، تم غلط میں ٹھیک، میرا مسئلہ ٹھیک تمہارا غلط، میرا مسئلہ ٹھیک تمہارا غلط، تم گمراہ میں ہدایت پر، تم گمراہ میں ہدایت پر۔ یہ اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو مارنا، حملے کرنا، قتل تک کرنے کی نوبت آ رہی تھی۔ اور ادھر ایک آگ کی شکل میں، ایک عذاب کی شکل میں ہلاکو وہ چلا آ رہا تھا اور اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہ کھلی۔ آج بھی ہلاکوں سے دنیا بھر چکی ہے، دنیا ہلاکوں اور چنگیزوں سے بھر چکی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، زمین کے تیور بدلے ہیں، آسمان کی آنکھیں ماتھے پہ چڑھ چکی ہیں، لیل و نہار کی گردش مسلمانوں کے خلاف چل چکی ہے۔ نہ اس میں اللہ تعالیٰ، نہ کوئی اللہ پر الزام ہے، نہ دین اسلام اور شریعت میں کوئی کمی ہے۔ کمی منڈی بہاؤدین والوں میں آئی، کمی طارق جمیل میں آئی، میرے اور آپ میں آئی کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا اور آپس میں نفرتوں کا شکار ہوئے۔ مسلمان اللہ نے کہا تھا ہو سماکم المسلمین، میرا نام تو اللہ نے مسلمان رکھا تھا، میں نے اپنے آپ کو کبھی کچھ بنایا، کبھی کچھ بنایا، کبھی کچھ بنایا۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کا کام یہ کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی مسلک کی دعوت نہیں، یہ اسلام کی دعوت ہے، مسلمان کی دعوت ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر پہنچاؤ، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچاؤ، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس بنیاد پر آپ کے پاس نہیں آئے کہ ہمیں تبلیغی جماعت نے بھیجا ہے۔ تحریکی بنیادوں پر جو قافلے چلتے ہیں انہیں تحریکیں پیسے بھی دیتی ہیں، فنڈ بھی دیتی ہیں، ان کا سارا مالی
ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے 6 بر اعظم میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے. ان کا کوئی فنڈ نہیں, ان کا کوئی چندہ نہیں, رائمنڈ میں کوئی خزانہ نہیں جہاں لوگ آ کے چندہ جمع کراتے ہوں پھر وہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہوں, جاؤ بھائی منڈی بہاؤدین والوں کو جا کے تبلیغ کرو. بھائیو, ہر آدمی آتا ہے ادنا و اعلیٰ, بہتر و کہتر, چھوٹا اور بڑا, پڑھا لکھا اور ان پڑھ, اپنی جیب میں چند سکے ڈال کے آتا ہے کہ مجھے دین کو سیکھنا ہے اور بھائیوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. اس بنیاد پر یہ سارا کام ہو رہا ہے. ہم بھی آپ بھائیوں کی خدمت میں آئے ہیں. اتنا بڑا مجمع شاید کبھی کبھی جمع ہو, خاص طور پر پنجاب میں اتنے بڑے بڑے مجمع دین کے نام پر بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں. آج تو اللہ کا فضل ہے, تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں, ایک چھوٹی سی جگہ میں اتنے شوق سے لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کے لیے جمع ہوں گے. تو میرے بھائیوں, میں آپ کا کام یاد دلا رہا ہوں. تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دے رہا. تبلیغی جماعت میں شامل ہونے سے مجھے کیا ملے گا؟ آپ سارے تبلیغ والے بن گئے, اس سے میرا مفاد کیا ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو ڈائمنڈ والے شاباش ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہم کہاں, انہوں نے تو ہمیں پرچی پکڑائی, انہیں خبر بھی نہیں کہ ہماری جماعت کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی. ہم آج ہیں کل چلے جائیں گے. تو آپ کے تبلیغ میں جانے کا آگے جو مادی مفاد ہے مجھے تو کوئی نہیں, مادی مفاد مجھے کوئی نہیں, میرے ساتھیوں کو کوئی نہیں, جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ان کو کوئی نہیں. ایک مفاد ضرور ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کی غلامی میں آ جائیں تو جو کوئی نیکی کرے گا ہمیں اس کا اجر ملے گا, اس کو آگے پھیلائیں. یہ میرا آپ کا مشترکہ کام ہے بھائیو. اپنی ذمہ داری سمجھو اللہ کے واسطے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا منصب دیا ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذمہ علاج ہوتا ہے, انجینئر ہونے کی حیثیت سے سڑکیں پل بنانا ذمہ ہوتا ہے, باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تربیت, خامد ہونے کی حیثیت سے بیوی کے حقوق, بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی خدمت, بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائی کا حق اور بہنوں کا حق, اور جتنے رشتے ہیں نسبتیں ہیں اس کے لحاظ سے, پڑوسی ہونے کی حیثیت سے پڑوس کا حق, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ, اس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا, ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج بھی زندہ ہوتے اور اپنا پیغام سناتے. 23 سال کے بعد اللہ نے واپس بلایا. سب سے تھوڑی عمر ملی 63 سال 4 دن. 63 سال 4 دن. کس لحاظ سے؟ چاند کے لحاظ سے, سورج کے لحاظ سے, جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے 61.5 سال. 61 سال 6 مہینے چند دن. چاند کے لحاظ سے محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ سے 63 سال 4 دن. ایام کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے. یہ آپ کی ٹوٹل زندگی 22,330 دن اور 31ویں دن میں 6 گھنٹے. چاش کے وقت آپ نے طلوع صادق سے لے کر 6 گھنٹے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے. اس میں نبوت کے سال 23 سال. 23 سال کے دن 8,156 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے میرے حبیب اعلان کر میں پوری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں. اس پیغام کو سنانا تھا سارے عالم میں کہ اے لوگو اللہ کی مانو, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. لیکن کیا ہوا؟ آپ تو 23 سال کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے. اب پیچھے کون کرے گا؟ اب کون کرے گا؟ تو اللہ نے سمت کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں کی نبوت دی. اس کے لحاظ سے تو آپ بڑے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے, آپ ملک شام میں پیدا ہوتے, ایران میں پیدا ہوتے. لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں. ربیع الاول کا مہینہ چڑھ گیا, اسی کی مناسبت سے 5ویں رات ہے آج. اس مہینے, اس مبارک مہینے میں, اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے, اس عالم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کو وجود ملا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا, لیکن ہمارے نبی کی آمد سب سے جدا تھی, سب سے نرالی تھی. دنیا انسانیت کو خبر, آسمانوں میں خبر, نبیوں کو خبر کہ ایک نبی آئے گا جو سارے عالم کا نجات دہندہ بن کے آئے گا. پہلی کتابوں میں سے سنو, پہلی کتابوں میں سے کہ انی اريد ان اجعل الملك في القلع
میں چاہتا ہوں صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں، صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں، وابعث امیا من الامیین، اور امیوں میں ایک امی نبی پیدا کروں، وہ کیسا ہوگا؟ لا یقول الخنا، بری بات نہیں کرے گا، اس کی چال کیسی ہوگی؟ لو یمشی علی الصراط لم یطفئ تحت قدمیہ من سکینتہ، دو جہان کی سرداری لے کر آئے گا لیکن اتنی مسکنت سے زمین پر چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگر چراغ دیا جائے تو بجھنے نہیں پائے گا، ایسی تواضع سے زمین پہ قدم رکھے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی، وہ اتنی تواضع سے زمین پر پاؤں رکھے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، والاسلام ملت ہو، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد اسمہ ہو، اس کا نام احمد ہوگا، اہدی بھی بعض الضلالہ، اس کی برکت سے ہدایت دوں گا، ارفع بھی بعد الخمالہ، اس کی برکت سے پست نیچوں کو اونچا کر دوں گا، پست کو بلند کر دوں گا، اکثر بھی بعد القلہ، اس کے طفیل تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا، واغنی بھی بعد العیلہ، اس کے طفیل میں فقر والوں کو غنی بنا دوں گا، اؤلف بھی بین اہواء متشتتہ واقوام مختلفہ، میں اس کے طفیل مختلف قبیلوں کو، مختلف دل والوں کو اکٹھا کر دوں گا، واستنقذ بھی فئام من الناس عظیما من الہلکہ، اس کی برکت سے میں بڑی بڑی قوموں کو اور بہت بڑی انسانیت کو اس کے طفیل دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ میں آپ کو پہلی کتابوں کے عبارات پڑھ کے سنا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی آمد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا۔ ایک میری بات سنیں، تاریخ ہمیشہ بادشاہوں بڑے انسانوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتی ہے، کبھی یتیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتی۔ ایک یتیم ایسا آیا جس کے لیے ساری تاریخ کو خبردار کیا گیا کہ اس کی زندگی کی کوئی چیز ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ کی جائے۔ تو جس طرح ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ محفوظ ہے اور دن محفوظ ہے، ایسے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پیدائش اور ولادت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اصحاب فیل کی تباہی پہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں عام الفیل، اور ربیع الاول کی یا 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے۔ آپ کے پیدائش پیر کے دن ہوئی، اس پر سب کا اتفاق۔ آپ کی تاریخ ربیع الاول میں ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی پیدائش عام الفیل، جس سال ابرہا کا لشکر تباہ ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، اور ہمارے ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیٹھ 628 بکرمی بنتی ہے۔ سنیں آپ، یہ تفصیل ایک یتیم کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دی جائے، یہ آج تک نہیں ہوا، صرف ہمارے محبوب کے لیے ہوا، ہمارے نبی کے لیے ہوا۔ یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ یا 12 ہے یا 9 ہے یا 8 ہے یا 10 ہے، اس میں محدثین میں اختلاف، بعض اس کو 12 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 10 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 9 کو، بعض 8 کو۔ بہرحال تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، لہذا جس تاریخ کو بھی لے لیا جائے اس میں کوئی اشکال کی بات کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول پیر کا دن، تاریخ پیدائش یا 8 یا 9 یا 12 یا 10، اور 22 اپریل 571 عیسوی اور یکم جیٹھ 628 بکرمی، صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو اپنی آمد سے عزت بخشی ہے۔ صبح کے 4:45 ادھر زمین کا سورج نمودار ہو رہا تھا اور ادھر نبوت کا آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا رہا تھا۔
ادھر افق مشرق میں سورج سے سفید ہو رہا تھا، ادھر کائنات نور نبوت سے روشن ہو رہی تھی، منور ہو رہی تھی. آپ کی آمد بھی سب سے جدا. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک ماں کی آنکھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے بلیگا مقطوع السرہ، آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، پیٹ سے ہی کٹ کے آئی تھی، باہر نہیں کاٹنی پڑی. بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر غلاظت ہوتی ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر ایک ذرہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا، جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو. آپ کی پیدائش پر حضرت آمنہ پر ایسی دنیا روشن ہوئی، مشرق سے مغرب تک روشنیاں پھیلتی چلی گئیں. اور آپ کی پیدائش پر عربوں میں دستور تھا، جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے کہ نظر لگ جائے گی، تو اس پر ایک ہانڈی رکھ دیتے تھے. ہانڈی پھر صبح اس کو اٹھاتے تھے، اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا اندر جاتی رہتی. تو ان کی ماں نے لٹا کر جلدی صبح سے ہانڈی رکھ دی. ہانڈی رکھ کر پیچھے ہٹی تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی دو ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ایک ادھر گر گیا. اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وہ بدعت نہیں آنے دی، وہ رسم نہیں آنے دی. اور آپ ماں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. اٹھا کے گود میں لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے. ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، پاک دھلا ہوا ہے، ہانڈی اس کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے. اسی حیرانی میں تھی کہ ایک دم گھر آسمان یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو، اور ایک نورانی سا بادل پورے کمرے میں بھر گیا، اور اس نے سارے کمرے میں ایک دھواں کر دیا. اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، یوں لگا جیسے گود میں نہیں ہے. اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ اور مغرب بھی پھراؤ. لیعرفوا باسمہ، جہان کو پتہ چلے اس کا نام کیا ہے. ونعتہ، پتہ چلے اس کی صفات کیا ہیں. وصورتہ، پتہ چلے اس کا خاکہ، اس کا حلیہ کیا ہے. وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو. بمعرفت شیس، اور اسے شیس کی معرفت دو. وشجاعت نوح، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو. وخلت ابراہیم، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. وفصاحت صالح، اور استسلام اسماعیل، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو. وفصاحت صالح، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو. وحکمت لوط، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو. وبشرا ورضا اسحاق، اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. وجمال یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو. وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو. وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو. ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو. ولحن داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو. وقلب ایوب علیہ السلام کا صابر دل دو. وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وعصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو. زہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں. سنیں، پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں، اس میں اس کو غوطہ دیا جائے، اس میں اس کو رنگ دے دیا جائے. پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے اخلاق اندر میں اتارے گئے. پھر اس میں ترقی ہوتے 63 سال 4 دن میں، ہر آنے والے دن نے آپ کی شان کو بلند کیا. حبیب اللہ کا خطاب ملا، خلیل اللہ کا بھی خطاب ملا. اتخذنی اللہ خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنایا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناؤں بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے حبیب بنایا. یہ حبیب اللہ، وہ خلیل اللہ. ابراہیم کو خلیل اللہ کی شہرت ملی، ہمارے نبی کو حبیب اللہ کی شہرت ملی. خلیل اور حبیب میں لغوی طور پر فرق یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے، مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور کچھ لینا بھی ہے. الخلیل الذي يريد اللقاء مع العطاء، خلیل وہ ہے جو اپنے مالک کا
کی ملاقات بھی چاہتا ہو، کچھ انعام بھی چاہتا ہو. والحبیب یرید اللقاء بلا عطا، حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے مالک کی ملاقات چاہتا ہو، کوئی انعام اور صلہ نہ چاہتا ہو. وہ یہ کہتا بس مجھے میرا مولا مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ لفظی فرق ہے. خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں جا کے اتر جائے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو کر جم جائے، گڑ جائے، نکلنے نہ پائے. حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو ہر آنے والے پل میں، لمحے میں پہلے سے زیادہ ہو جائے، بڑھتی جائے. حبیب حب سے ہے، خلیل خلت سے ہے. خلت خلل سے ہے. خلل کہتے ہیں پردوں کو چیر کر اندر میں اتر جانا. اور حبیب حب سے ہے. حب دانے کو کہتے ہیں. دانے کی صفت ہے کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر ایک دانہ کروڑوں من دانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. حبیب حب سے. حبیب کا کیا مطلب بنا کہ ایسی محبت کرنے والا جس کی محبت روزانہ بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، جس میں کوئی انتہا نہ آئے، کوئی اس کا آخر نہ آئے. لہذا میرے بھائیو، اللہ کے حبیب کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کتنی بلند و بالا ہستی ہے. یہ تو آپ کی پیدائش کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا. یتیم پیدا ہوئے، اب ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بلا لیا، باپ کو اپنے پاس بلا لیا. 6 سال کے تھے، ماں کو بلا لیا. میں اب واہ گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جس میں اللہ کے نبی 6 برس کی عمر میں اپنی ماں کو دنیا سے جاتا دیکھ رہے ہوں گے. ایک صرف ام ایمن ساتھ تھی، ام ایمن جو باندھی تھی حضرت آمنہ کی، اور ماں اور ایک بچہ. اور ابوا وہ میدان میں نے کھڑے ہم پہنچے جب شام ہو رہی تھی. شام میں نے چاروں طرف دیکھا، کالے پہاڑ، بنجر صحرا، اور ایسے ٹیلے پر قبر تھی. مجھے خیال آ رہا تھا اس وقت کہ اگر اللہ چاہتا اور حضرت آمنہ کو 4 دن بعد میں آپ کا سفر مؤخر کر دیتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مدینے میں ہوتا، تو آپ کو نانا ماموں سنبھالتے. 4 دن پہلے چلی جاتی تو جا کے انتقال مکے میں ہوتا تو دادا اور چاچے سنبھالتے. اللہ کی بھی کیا قدرت ہے، اپنے محبوب کو ایسا صدمہ دیا کہ بیچ جنگل اور صحرا میں ماں کو بلایا، جبکہ آپ 6 سال کے طرف ماں کے سرانے ایسے غم کی تصویر بنے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے. اور حضرت آمنہ نے ایسے الوداعی نظر بیٹے پر ڈالی اور ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں، بدوؤں کی آبادی بھی وہاں سے دور تھی. پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی، کس کو بلایا ہوگا. اور مکے تک آگے مزید 3 دن کا سفر تھا. وہ 3 دن آپ نے کیسے روتے روتے گزارے ہوں گے یہ تو وہ جانے، اللہ جانے. ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو گزارا. تو اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کامل اکمل شریعت، کامل اکمل نبی دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آیا، عزتیں لے کر آیا، بلندیاں لے کر آیا. تو میرے بھائیوں، اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دنیا میں عام کرنا اور رواج دینا، یہ میری آپ کی محنت ہے. یہ تبلیغ کے کام کا خلاصہ ہے. آپ کی پیدائش سب سے نرالی، آپ کا آنا سب سے نرالا، اور ساری دنیا کے بت جس دن آپ پیدا ہوئے زمین پہ جا گرے. ایران کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی. بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے. بتوں میں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا. اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے. ایک یہودی صبح کہنے لگا، تجارت کے لیے آیا تھا، کہنے لگا آج کوئی قریش کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مرا ہوا ہو. ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. کہ مجھے دکھاؤ. جب آپ کو باہر لایا گیا اس نے آپ کے چہرے پر